آپ اسے خلیفہ مانتے ہیں جس کا غلبہ ہو، تو پھر آپ کو بہت سو کو خلیفہ ماننا پڑے گا۔ قاتلین عثمان کی انویسٹیگیشن کرتے، آپ خود مشاجرات میں کف کے قائل ہیں، رسول خدا نے واضح کر دیا ہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی جدھر جائے گا حق ادھر جائے گا۔ اس پہ اعتراض کرو، یہ علی پہ اعتراض نہیں ہے، رسول پہ اعتراض ہے۔ اتنا روزہ کا احترام اور ایک ذکر جو صبح شام کر رہے ہو، باقی کی درجہ جو ازواج علی کے ساتھ تھے تم ان کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ اسلام کے تمام اصولوں کو پائمال کر کے اگر کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ جبر سے خدا نے اپنا دین نہیں پھیلایا۔ اتنی خوشحالی تھی علی کی حکومت، ظلم ہے کہ کہیں کہ علی کی حکومت کیسی تھی، فلاں کی حکومت کیسی تھی، اور فلاں کی حکومت زیادہ کامیاب تھی۔ قیامت تک تمام احرار کے دلوں پہ علی کی حکمرانی قائم ہے۔ اس دنیا میں علی نبی کے لیے آئے تھے، اور جب تک نبی کے ساتھ تھے تب تک علی کی زندگی زندگی تھی۔ مسلمانوں سے جنگ نہیں ہو سکتی سے مراد یہ ہے کہ بے زور شمشیر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم مجھے امام مانو۔ وہ جو نفس رسول تھا وہ اس دنیا سے مظلومانہ چلا گیا۔ جو مولا سے بے وفائی کرے گا وہ اپنا نہیں ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا ہے۔ جی اگر حسین کی قربانی کربلا میں نہ ہوتی تو اسلام جی نہ بچتا۔ میں کہتا ہوں اگر صلح حسن نہ ہوتا تو اسلام نہ بچتا، اسلام کربلا تک ہی نہ پہنچتا۔ اگر آپ کو پھر بھی واچ کرنا ہے علی ابن ابی طالب کو، بہت شوق سے کیجئے، اور کرنا چاہیے، نہ اس لیے کہ دیکھیں علی کیسا تھا، کیا تھا، صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، اس لیے نہیں، وہ تو ہمیں یقین ہے قول صادق پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل تسنن میں فتنہ ناسبیت بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آئے دن اہل بیت اطہار سے متعلق لوگوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج ایک اہم موضوع کو لے کر ہم آغا انور علی نجفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے اور قبلہ کی خدمت میں بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ رد ناسبیت پر ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ میں بلا تاخیر قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا سیدنا علی علیہ السلام کی خلافت برحقہ پر موجودہ زمانہ میں کچھ نام نہاد محققین نے کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ اس پر بنیادی سوال ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا علی نے اقتدار سنبھالا تو پہلا اعتراض ہی مولا علی پر یہ کیا جاتا ہے کہ جن پر عثمان غنی کے قتل کا الزام تھا انہوں نے علی کی بیعت کی ہے، تو غیر محسوس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ علی بن ابی طالب کی خلافت قاتلین عثمان کی مرہون منت ہے، الیاذ باللہ۔ تو اس پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور یہ ذمہ داری بہت سنگین ہے کہ رد ناسبیت، اور اگر کچھ ہم سے خدمت ہو سکے آپ سے ہو رہی ہے الحمدللہ، تو اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے۔ بے شک، یعنی امیر المؤمنین کا دفاع کرنا، دفاع ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سیرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ یعنی وہ جسے کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا، وہ جس کے دفاع کے لیے گھر سے باہر نکلی ہیں، دربار میں آئی ہیں، وہ کام کوئی قیاس نہیں ہے کہ ہمارا کام کہاں، بی بی کا کام کہاں، لیکن اگر ہم اس فہرست میں شامل ہو جائیں کہ ہم بھی دفاع کرنے والے میں سے ہیں تو بڑی بات ہے۔ پھر دیکھیے ناسبیت ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے۔ اگر قاتلین عثمان تھے نہیں تھے کیا تھا، وہ ہم اس پوری بحث میں نہیں جاتے، ہم ان کا اپنا مبنا بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو حضرت حمزہ کا قاتل ہے، سید الشہداء کا قاتل ہے، اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ واہ 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 واہ، صحیح ہے نا؟ جی جی۔ اس حبشی کو اور اس کلیجہ چپانے والی کو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو قبول کر لیا، صرف قبول تھوڑی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ اس کے بعد حبشی کے لیے کہتے ہیں
کہ اس نے اس قتل کا تدارک یوں کیا کہ اس نے جہاد میں بہت حصہ لیا جی جی اور مسلمہ ایک کذاب کو اس نے قتل کیا. جی جی یہ سارے تمغے اس کو کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ تاکہ اس قتل کو جو کہ واضح اور آشکار اور ایک فرد کا قتل ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی موب نہیں آیا تھا، ایسے ہی ہے، ایک فرد نے اس کو معاف کر دیا. صحیح ہے نا. تو مسئلہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا قاتل تھا، ہے نا. ادھر ایک موب تھا، الزام ہے ایک گروہ پہ، وہاں مشخص ہے، معلوم ہے کس نے قتل کیا ہے. واہ 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 واہ. اور قتل ہونے والا سید الشہداء ہے، جس کے عزا میں رسول خدا بیٹھے ہیں. بالکل بالکل. ادھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اور جس نے اس کو بھیجا تھا اور فلاں اور کہانی آگے بڑھائیں تو اور مشکل. بالکل جی جی. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یہی جنہیں آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، انہوں نے کتنے مسلمان قتل کیے ہیں، احد میں کتنے قتل کیے ہیں، بدر میں کتنے قتل کیے ہیں، احزاب میں کتنے قتل کیے ہیں، حنین میں کتنے قتل کیے ہیں، ان سب کو آپ نے گلے لگایا ہوا ہے. صحیح. کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے تھے، توبہ کر لی تھی، خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. صحیح. یہاں تو صرف الزام. بالکل ہے نا. ہم کہتے ہیں ثابت ہو جائے الزام، ہاں تو کیا ہو جائے گا؟ جی جی. تو کیا ہوگا؟ ہاں جو قاتلین کی سزا ہے ان کو پھر دی جائے گی. نہیں، وہ تو اگر قاتلین ہوئے تو یہ تو الزام ہے. ہاں الزام ہے، ملزم کو تو سزا نہیں دی جاتی. مجرم کو دی جائے گی. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ نے مجرمین کو سینے سے لگایا ہوا. صحیح. ہمیں کہتے ہیں ملزمین کو کیوں یہ کہتے ہو؟ واہ 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 واہ. صحیح. صحیح صحیح صحیح. اچھا، اس میں آغا مزید آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ واضح طور پر مولا کائنات سے بغض و عداوت کی علامت ہے. حضرت ابوبکر سے ہزارہا محبت کا اقرار ہے، لیکن انہی کا خون جب مولا کی آغوش میں پلا تو اس سے بغض ہے، چونکہ اس پر بھی الزام ہے کہ اس نے داڑھی پکڑی تھی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کہاں سے ہے ان میں؟ یہ دیکھیے، جب علی کی محبت صرف مومن کر سکتا ہے، بے شک. علی کا بغض صرف منافق کو ہو سکتا ہے. بے شک. اب جو منافق ہے، جو فاسق ہے، وہ بائی ڈیفالٹ مجبور ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، وہ محبت کر سکتا ہی نہیں. اس سے آگے بھی ہے، ہم زیادہ اختلافی ابحاث میں اس بحث کو نہیں لے کے جانا چاہ رہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم ناصبیوں تک ہی رکھنا چاہ رہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. جی جی اس سے آگے نہیں جائیں گے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کو حتی خلافت راشدہ سے بھی کام نہیں ہے. اچھا اچھا. خلافت راشدہ پر آپ ایمان اور پتنی احادیث اور کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، اس میں بھی آپ امیر المومن خلیفہ راشد ہیں آپ کی نگاہ میں، ان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو خلافت کا نظام بھی آپ کے یہاں نہیں. صحیح. ان نواسب سے کہہ رہا ہوں. جی جی. ہے نا. نواسب کا خلافت پہ بھی کوئی ایمان نہیں ہے. جی جی. نواسب دشمن اہل بیت نہیں ہیں، نواسب دشمن رسول خدا ہیں. صحیح 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 صحیح. انہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دین نے ان کی جو عزت تھی اسے خاک میں ملائی تھی. بالکل بالکل. رسول خدا نے ان تمام جو نواسب ہیں. بالکل. اچھا، مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس زمانے کے جو نواسب تھے ان کے ساتھ تو ہوا تھا. ٹھیک ہے. کسی کے باپ کو مارا تھا، کسی کے بھائی کو مارا تھا. چلے جائز ہے. جی جی جائز تو نہیں، چلے ٹھیک ہے. کوئی رعایت، ٹھیک ہے، کوئی اس کے ناصری بننے کی وجہ سمجھ میں. ٹھیک ہے. آج کے ان کو کیا ہوا ہے واقعی اس میں سوچتا ہوں. پھر رسول کی حدیث یاد آتی ہے. امیر المومن نے خود بھی فرمایا تھا کہ اگر میں مومن کی ناک کی ہڈی بھی چور چور کر دوں، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے، بغض نہیں کرے. ہائے ہائے. اور اگر میں منافق کے ہاتھ پہ پوری دنیا ہی کیوں نہ دے دوں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. صحیح صحیح. تو یہ بیچارہ مجبور ہے. صحیح. اچھا، تو آغا اس میں اگر ہم ذرا مطالعہ کی طرف آئیں کہ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں
اہل تسنن کے ہاں یہ رائے تو پائی جاتی ہے، لیکن ناصبی کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ وہ خلافت کو عثمان غنی تک محدود کر دے. بعض روایتیں بھی سناتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی، وہ سیاسی غلبہ ہی قائم نہیں کر سکے. مدینہ، بصرہ اور کوفہ تک مولا علی کی حکومت تھی، زیادہ ووٹنگ تو اہل شام کی طرف تھی. تو یہ ایک آپ کیا سمجھتے ہیں، جاہلانہ بات ہے یا اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اسے خلیفہ مانتے ہیں جس کا غلبہ ہو جائے، ہاں صحیح، واہ، تو پھر آپ کو بہت سو کو خلیفہ ماننا پڑے گا. پھر اس کا نتائج سنگین ہے. پھر یزید آپ کا خلیفہ ہے. بالکل. اور پھر یزید اور یزید کے بعد بھی بڑے خلیفہ ہیں. وہ خلفاء کے جنہوں نے غلبہ پایا ہے، ان کی لمبی لائن ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا، ان سب کو مانے. صحیح. تو یہ بات کوئی کرنے والی نہیں ہے. جو غلبہ کس طرح پایا جاتا ہے، اگر کوئی تلوار کے زور پہ غلبہ پا جائے تو وہ امیر المومنین ہو جائے گا. ہے یہ نظریہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن انسانی عقل سے اگر پوچھا جائے، بھئی ایک آدمی نے غلبہ پایا، ڈکٹیٹر ہے، اس کی وجہ سے آپ مجبور ہیں، خاموش ہونا پڑتا، نہیں تو جان جاتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اسے مشروعیت مل جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. کوئی انسانی آزاد انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ آ جائے تو اس کو مشروعیت مل جائے گی. یہ نا، وہ نہیں، وہ قابض ہی رہے گا، وہ باغی ہی رہے گا، وہ ڈکٹیٹر ہی رہے گا. تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ خلافت کوئی نظام نہیں ہے. آپ امیر المؤمنین کی خلافت کو اگر نہیں مانیں گے، جن پر سب نے خود سے آ کر اجماع کیا ہے، اصحاب کے اجماع کو آپ نہیں مانتے ہیں. مدینہ میں اجماع ہوا ہے. شام میں کیا ہے، شام اور صبح شام والے سارے نہ ہوں. ٹھیک ہے. مدینہ کے سارے صحابی جس پہ اجماع کر جائیں، اس سے اگر خلافت ثابت نہیں ہوتی ہے تو پہلی خلافت بھی ثابت نہیں. صحیح تھوڑی کہ تیسری ثابت نہیں ہوگی، صحیح پہلی بھی ثابت نہیں ہوگی. وہاں بھی اکثریت نے انکار کر دیا تھا ماننے سے. صحیح. وہ آپ نے پھر تلوار کے زور پہ منکرین زکوٰۃ کہہ کے ان پہ غلبہ پایا. ٹھیک ہے نا. یعنی جب تک آپ غلبہ پا رہے تھے تب تک آپ مشروع نہیں تھے. پھر بات یہ ناصبی، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ناصبی صرف علی کے دشمن نہیں ہے، یہ دین کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، اور جو رسول کے سچے صحابی ہیں ان کے بھی دشمن ہیں. یہ تو ان کی باتوں کو اگر آگے چلائیں گے تو پھر بات دور تلک جائے. صحیح. اچھا، اس میں آغا یہ بھی ایک اعتراض کیا تھا مولا کائنات کی خلافت سے متعلق. ٹھیک ہے، مولا کائنات نے اقتدار سنبھال لیا تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ قاتلین عثمان کی انویسٹیگیشن کرتے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ مولا سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ موب میں کوئی لوگ نومینیٹ تو نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر بھی بضد ہیں مولا کائنات کی حکومت کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ اعتراض سامنے لائیں گے کہ عثمان غنی آپ کے نزدیک چلیں کچھ بھی نہ ہو، مولا کے نزدیک بھی کچھ نہیں، لیکن انسانی جان کا قتل تو ہوا ہے. رسول کا داماد اگر 4 بیٹیوں والا قول مان بھی لیں تو آپ اس کے ملزمین پر بھی تو مقدمہ کریں نا، کہ چلیں عدالت میں مقدمہ آئے. ایسا تو نہیں کہ ملزمین کو آپ عہدے دے دیں، گورنر بنا دیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے. وہی ہم نے اس کا ایک اعتراض جواب تو دے دیا، آپ نے مجرمین کو سینے سے لگایا ہے. ہاں جی، یہ ملزمین ہیں. جی ٹھیک ہے، فرض کر لیں. جی. پھر آپ خود مشاجرات میں کف کے قائل ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. وہ صحابی تھے نا. تو ایسے ہی آپ کہتے ہیں نا باہر سے آئے تھے. وہ اندر کے لوگ تھے. باہر سے آئے تھے تو اندر والے کیا کر رہے تھے؟ صحیح. اتنے وہ تھے کہ باہر سے ایک موب آ گیا اور اندر کسی نے کچھ نہیں کیا اور حوالے کر دیا. خیر ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ کیا ہوا. دیکھیے، نہیں ماننا ہے امیر المومنین کو. ہاں ٹھیک ہے. نہیں مانا، رسول کے کہنے پہ نہیں مانا
تو اب آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جب امت مجبور ہو گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم اس ولایت خلافت کو اصل حقدار تک نہ دیں تو یہ امت نہیں بچے گی. بالکل ایسا فتنہ ہو گیا. صحیح. علی نے تو اپنا حق معاف کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا, معاف نہیں کیا تھا, چھوڑ دیا جی جی, تاکہ امت یکجا رہے. اور ان حالات میں علی نے امت کو یکجا رکھا. اور یہ جو قمیص عثمان لے کے آئے تھے جی جی, ان میں کتنے قاتلین شامل تھے. جی جی, اگر دیکھیے رسول خدا پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں, اس کے باوجود آپ نے ان کو قتل کیا. واہ واہ واہ, قتل نہیں کیا. جی کیوں؟ مصلحت تھی. جی جی بالکل. واہ واہ, رسول خدا کی جان لینے کا جو قصد کر وہاں تو پتہ چل گیا, یہاں تو پتہ بھی نہیں چل رہا. بالکل, وہاں تو خود آنکھوں سے دیکھا. بالکل بالکل. واہ واہ, کون ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں, قتل نہیں کیا, بدلہ نہیں لیا, یہ نفس رسول ہے. واہ, اس نے امت کو جوڑے رکھنا ہے. صحیح 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 صحیح. اچھا, اس میں مزید اگر چلیں تو ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے, آپ نے بڑا واضح کر دیا کہ مولا کائنات نے عثمان کے قاتلین یا ملزمین کہہ لیں ان کے خلاف تو کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, لیکن جو لوگ تحکیم کے مسئلہ کے بعد خود علی کے خلاف ہو گئے, جن کو ہم خارجی کہتے ہیں, ان کے خلاف جنگ کر دی. تو اس کا مطلب مولا علی سب کچھ کر سکتے ہیں. اس جنگ سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں. صحیح 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 صحیح. یہ کوئی پہلی جنگ ہوئی ہے. صحیح. یہ تھوڑی ہے کہ پہلی جنگ ہی خوارج سے نہروان کو پہلی جنگ تھوڑی ہے, اس سے پہلے والی جنگوں کا بھی نام لیجیے. بالکل بالکل صحیح. ہاں, جنگ کی ہے علی نے. علی کوئی جنگوں سے لڑنے والا ہے. بالکل. تو اس میں وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ مولا کائنات کی خاموشی یا بعض مقامات پر جنگ نہ کرنا, اس کو آپ مصلحت اور حکمت عملی سے تعبیر کر رہے ہیں, تو جمل صفین و نہروان پر بھی یہ مصلحت آ جانی چاہیے تھی. یہ ناسبی اعتراض کرتے ہیں, صرف بعض موقعوں پر خاموشی والی بات کر کے. دیکھیے, ہم نہیں کہتے کہ اس موقع پہ خاموشی اس لیے ہوئی ہے کہ علی کے اپنی کوئی مصلحت تھی. صحیح. امت کا شیرازہ جن جگہ پہ بکھرتا ہے وہاں پر. اس کے بعد بھی علی اگر چاہتے تو جب ثقیفہ کے بعد بھی حضرت ابو سفیان تشریف لائے تھے. جی 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 جی, ٹھیک ہے نا. ہاں, میں لشکر لے آتا ہوں. جی جی, وہ کر سکتے تھے. بالکل نہیں کیا. ایسا ہی ہے. تو اس لیے کہ کہاں امیر المومنین نے جنگ کی ہے, کہاں جنگ نہیں کی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کدھر جنگ پہ کس وقت جب جنگ کر رہے تھے تو علی حق پہ تھے, اور کس وقت جنگ نہیں کر رہے تھے تو حق چھوڑ کے بیٹھے تھے. صحیح. رسول خدا نے واضح کر دیا, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی جدھر جائے گا حق ادھر جائے گا. بے شک. آپ رسول کی بات چھوڑ کے اپنی عقل چلا رہے ہیں کہ حق کدھر ہے. صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. آپ کو واضح پتہ چل رہا ہے علی جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں حق جا رہا ہے, خاموشی سے اس کے پیچھے چلو. واہ 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 واہ, صحیح. اس پہ اعتراض کرو, یہ علی پہ اعتراض نہیں ہے, رسول پہ اعتراض ہے. صحیح صحیح. یعنی کہ مولا کا خاموش رہنا بھی حق, اور مولا کا تلوار اٹھانا بھی حق, ہمیں یہ بتانا چاہیے. حق ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں اب ایموشنل بھی کریں گے, پریشرائز بھی کریں گے. بعض شخصیات کا نام لے کر میں اشارہ ہی کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھنے والے بعض حضرات جمل میں آئے, تو مولا کائنات کو, چلیں یہ بات تو ہوگی کہ مولا کائنات حق پر ہیں, لیکن ہم تھوڑا سوالی انداز میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ام المومنین سے ایک سیاسی اختلاف اگر ہوا ہے تو آپ ام المومنین کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اولی الامر کے خلاف یہ اقدام نہ کرتی, لیکن اولی الامر کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ وہ زوجہ رسول کے خلاف یہ کام نہ کرتے؟ اولاً امیر المومنین نے کوئی اقدام نہیں کیا. واہ, صحیح. امیر المومنین لشکر لے کے نہیں گئے. ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا.
پھر آپ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں اولو الامر. جی جی تو اولو الامر کیوں نہیں چاہیے؟ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے نا. صحیح. اولو الامر کو کون مشورہ دے سکتا ہے؟ جی جی بالکل. تو اولو الامر کو مشورہ نہیں دیا جاتا، اور ہم کسی اور کو بھی مشورہ نہیں دیتے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مشورہ نہیں دیتے. اس پہ ہم زیادہ نہیں بولتے. نہیں میں نے کہا نا پریشرائز زوجہ رسول ام اسی لیے المومنین، ہم زیادہ اس پر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، نہیں چاہتے. وہ سمجھ میں میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے. جی جی. کوئی احترام زوجیت پر نہیں ہے. ہاں صحیح. تو زوجہ 11 ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. میں ابھی آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، 11 کے نام بتا دیں مجھے. آپ بہت احترام کرتے ہیں. سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں 11 کے کسی کو نام آتے ہیں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، جو اتنا زوجہ کا احترام اور ایک ذکر جو صبح شام کر رہے ہو، باقی کی در گئے. واہ واہ واہ، کیا بات. ٹھیک ہے نا. تو زوجیت کا تو کچھ نہیں. رسول کا پاس کرو نا. ٹھیک ہے نا. رسول نے اگر اسی مورد میں نہ فرمایا ہوتا، جی جی، آپ کے کتوں کی مثال ہے اور جن کو تاریخ معلوم ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. رسول نے منع نہ کیا ہوتا، اور پھر کس کے خلاف؟ علی کے خلاف نہیں، نفس رسول کے خلاف آئے. امیر المؤمنین کے خلاف آئے، خلیفہ وقت کے خلاف آئے. آپ تو اگر یزید بھی خلیفہ وقت بن جائے، اس کے خلاف بھی بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. ایسے ہی ہے. جی جی، ٹھیک ہے نا. یہ تو نفس رسول ہے، یہ تو ہمیشہ حق کے ساتھ ہے. صحیح، بالکل. یہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے. بالکل. صحبت میں بھی کوئی اس سے زیادہ قریب نہیں ہے، اور رشتے میں بھی اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، قربانیوں میں بھی اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. رسول کا پاس ہے تو علی کا پاس کرو. بے شک، ایسے ہی. اور جو ازواج نبی علی کے ساتھ تھی، کیا صحیح. ٹھیک ہے نا، ازواج کا احترام ہے. جی جی. تو جو ازواج علی کے ساتھ ہی، ان کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ واہ 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 واہ، کیا بات. وہاں خاموشی ہے. بالکل. بلکہ آپ نے زوجہ کی بات کی تو میں اس پر بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا. اہل تسنن میں آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ، جس کے ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی، سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ حسنین کریمین کی نانی جان، سنیوں میں ان کا ذکر نہیں ہوتا. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر زوجیت ہی مرتبہ کی بنیاد ہے یا اس کی عظمت ہے، تو بی بی ختیجہ کی تو غیر معمولی عزت ہونی چاہیے، اور ہر جمعے پر ان کا ذکر ہونا چاہیے. تو اس کو بھی میں تو ناسبیت ہی کہوں گا. ناسبیت ہے، اور کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے، نہ احترام ہے زوجیت کا، نہ احترام ہے صحابیت کا، نہ احترام ہے اب کیا. جی جی ایسے ہی. جی جی ایسے ہی ہے. اچھا حضور، مولا کائنات کی خلافت برحقہ جب قائم ہوئی تو بعض روایات ہمیں ایسے ملتے ہیں، وہ ناسبی بھی پیش کرتے ہیں کہ اس میں مولا کائنات سے کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ سیاسی بصیرت معاذ اللہ نہیں تھی. مد مقابل اہل شام کے رکن رکین کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی بڑی سیاسی بصیرت تھی، کہ شام والوں کو بڑا اپنے قریب کیا اور مولا کائنات کے خلاف کیا، سب و شتم پر ابھارا، اور آخرکار امام حسن کو دست بردار ہونا پڑ گیا. اس کو وہ سیاسی بصیرت سے تعبیر کرتے ہیں. اور مولا کائنات جو آپ نے غلبے کی بھی چلیں بات کی، وہ کہتے ہیں غلبہ قائم نہ کرنا ہی تو سیاسی بصیرت کا سقم ہے، ہم لوگوں نے تو کر کے دکھا دیا. تو اس پر آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک تو یہ چلیں اس تشیع منصوص من اللہ امام مانتے ہیں، لیکن اب سنیوں کو بھی تو مطمئن کرنا کہ ناسبیت سے وہ ہٹیں، توبہ کریں کہ بھائی آپ کے ہاں بھی مبلغ علم یہ نہیں ہے کہ آپ مولا کائنات کی خلافت کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کریں. تو یہ جو سیاسی بصیرت طے کرنے کا معاملہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر زیادہ اچھا ہے اور اس میں کمپیٹنسی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکے. کس قیمت پہ سیاسی بصیرت جو آپ کہیں یا حکومت؟ ہاں، حکومت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں کہ آپ اسلام کے تمام اصولوں کو پائمال کر کے اگر کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے. حکومت اسلام میں حکومت کس لیے ہے؟ اسلامی اقدار کو نافذ کرنے. بالکل. انہی اقدار کو پائمال کر کے ایک حکومت قائم کر دی جائے. اس حکومت کی اسلام اور خدا کے نزدیک کیا ہے؟ بالکل فرق یہ وہ استبدادی حکومت. بالکل فرق یہ بالکل بالکل. یہ
الہی حکومت. دیکھیے اگر اللہ نے اپنی حکومت زمین پہ قائم کرنی ہوتی یا رسول خدا کی حکومت قائم کرنی ہوتی کوئی مشکل تھا؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں. سب کو کلمہ گو ہی خلق کر دیتا، کوئی مشکل تھا؟ بالکل کچھ بھی نہیں تھا. جبر سے خدا نے اپنا دین نہیں پھیلایا ہے. واہ. کہ آپ جبر و استبداد سے اور تمام جائز و ناجائز تمام ہٹ کرنوں سے آپ ایک حکومت قائم کر لیں. کیا کرنا ہے اس حکومت؟ اس حکومت کی علی کے سامنے ارزش ایک اس جوتی کی بھی نہیں ہے. ایک خلیفہ وقت اس کے جوتی ایسی ہو کہ اگر وہ پھینک دے تو کوئی اس کو نہ لے. بالکل یہ علی کی کامیاب حکومت کی دلیل ہے. آج ہم میں سے جس کے بھی جتنے بھی پھٹے پرانے جوتے کیوں نہ وہ پھینک دے، کوئی نہ کوئی اس کو اٹھانے والا ہے. کوئی ایسا ہے جس کے پاس جوتے ہی نہیں ہے، وہ اس کو پہن لے گا. آج کس دور میں؟ اس دور میں خلیفہ کا جوتے کی قیمت نہیں تھی، وہ پھینک دے تو اتنی خوشحال تھی علی کی حکومت، اتنی خوشحالی تھی علی کی حکومت، اتنی کامیاب علی کی حکومت. یہ نواسب نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ مثالی حکومت، جس جیسی حکومت تاریخ بشر نے نہیں دیکھی، اس کے بارے میں یہ باتیں چل رہی اور ہمیں دفاع کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ظلم ہے. تاریخ نے علی نے خود کہا تھا نا کہ یہ ظلم ہے کہ میرا نام کسی کے ساتھ لیا جائے. بالکل یہ ظلم ہے کہ کہیں کہ علی کی حکومت کیسی تھی، فلاں کی حکومت کیسی تھی، اور فلاں کی حکومت زیادہ کامیاب تھی. زیادہ کامیاب کیوں تھی؟ سب کو پتا ہے کیا مکر ہوا، کیا فریب ہوا، کتنے قتل ہوئے، کتنا ظلم ہوا. یہ اسلام میں جائز ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ اقالیم السبع تمہیں دے دوں گا، زمین کی حکومت نہیں، اقالیم السبع اور آسمانوں کے نیچے جو کچھ ہے سب کچھ تجھے دے دوں گا، کرنا کیا ہے؟ ایک چونٹی کے منہ سے جو کہ دانے کا چھلکا چھیننا ہے ظلمن. واہ کیا بات. میں نہیں کروں گا. صحیح. جو علی اقالیم السبع پر حکومت کے لیے اتنی سی معصیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. اس کا آپ کسی سے مقایسہ کرتے ہیں کہ اسے سیاست آتی تھی؟ یہ ہے نا، علی کو بندگی آتی. کیا یہی سیاست علوی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اگر اسے سیاست کہتے ہیں، سیاست نہیں ہے. اور وہ سیاست جو دین سے جدا نہیں ہے، وہ علی کی سیاست ہے. واہ 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 کیا بات ہے نا. بے شک. وہ باقی کوئی سیاست ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے یہ دین سے جدا نہیں ہے. تو اب جو کوئی بھی آزاد سننے والا اگر کوئی تھوڑا شعور رکھتا ہے تو ملا کہ نہیں ہے. دیکھیے جو الہی نمائندے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ تو منصوص میں اللہ جانتے ہیں اور الہی نمائندہ جانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ائمہ ہیں، ان کو تو حکومت حاصل کرنی چاہیے تھی، بے زور بھی حاصل کریں. جو الہی نمائندے ہیں ان کا کام حکومت کرنا نہیں ہے. صحیح. ان کا کام ہدایت دینا. صحیح. انبیاء میں سے کتنے انبیاء حاکم رہے؟ کوئی چند ایک. بالکل. خود خاتم الانبیاء اپنی زندگی کا اکثر حصہ حاکم نہیں رہے. بالکل. تو تھوڑا سا ایام ہے نا مدینہ کے، ادھر حاکم رہے. اس سے پہلے وہ نبی نہیں تھے، ان میں کسی چیز کی کمی تھی نہیں. ان کا کام ہدایت دینا تھا. علی کا کام بھی ہدایت دینا تھا. بالکل. اور ان قربانیوں کے ذریعے جو علی نے دی ہے، اور یہ جو آپ کے حساب سے، دنیا داروں کے حساب سے، مکاروں کے لحاظ سے اور دغداروں کے لحاظ سے علی کو سیاست نہیں آتی ہے، جی ہے نا، لیکن علی کی حکمرانی آج بھی قائم ہے. واہ واہ واہ. وہ چند دنوں کے لیے حکمران نہیں تھا. کیا بات ہے نا. قیامت تک تمام احرار کے دلوں پہ علی کی حکمرانی قائم ہے. بے شک بے شک. کیا بات. اسے حکمرانی کہتے ہیں، اسے سیاست کہتے ہیں. کیا بات. صحیح. چند دن سیاست حکومت کر کے داخل دشنام ہونے کو تو سیاست نہیں کہتے. اچھا آغا، ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. مولا کائنات کا دنیا سے رخصت ہو جانا، میں چاہتا ہوں اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ شہادت امیر المومنین سے امت پر جو افتاد ٹوٹی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ علی کے جانے سے امت پر کیا نقصان آیا اور وہ آج تک امت اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. تحدمت واللہ ارکان الہدا.
ارکان ہدا منہدم، ہوئے وہ جو نفس رسول تھا وہ اس دنیا سے مظلومانہ چلا گیا. بالکل. علی کی شہادت مظلومانہ بھی ہے اور رسول کے نفس رسول سے یہ امت جدا ہوئی ہے. امت اس سے جدا ہوئی ہے جو قائل ممبر سلونی تھا. سبحان اللہ. علم کے ابواب آپ کے لیے کھلے ہوئے تھے، بے شک، اور وہ کہہ رہا تھا پوچھو، اور علم اور فیض بانٹنے کے لیے تیار تھا. وہ اس دنیا سے چلی گئی. وہ تو بہت خوش ہے، فوز تو رب الکعبہ. بالکل. ہمارا نقصان ہوا اور اسی لیے ہم ابھی تک آزادار ہیں. بالکل. اور نقصان وہی ارکان ہدایت کے منہدم ہونے کا ہے. اور اگر کوئی علی کی شخصیت کو پہچانتا کاش، اور علی سے استفادہ کرتا، اور علی کو یوں مظلومانہ شہید نہ کیا جاتا یا علی کی حکومت کو کچھ عرصے اور چلنے دیا جاتا، تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہو. بے شک، بے شک ایسے ہی ہے. آج جو سمجھ میں ہی نہیں آتا نا یہ ذبح حالی کیوں ہے. اس ذبح حالی کی وجہ فقدان علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے. تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے، چاہے اپنوں نے کی یا غیروں نے کی؟ ہم اس پہ نہیں جاتے. نہیں، جو مولا سے بے وفائی کرے گا وہ اپنا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. وہ کیسے اپنا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. وہ نہ ہمارا اپنا ہے نہ مولا کا اپنا ہے. صحیح. جس نے بے وفائی کی وہ اپنا نہیں. صحیح. تو میرا یہ احساس ہے، آپ رہنمائی کریں کہ مولا امت کے اسی درد میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور جو ان کے گرد و پیش لوگ تھے وہ بھی مولا کا ساتھ چھوڑ کے، جیسے کہ تحکیم کے مسئلے پہ لوگ ادھر چلے گئے، تو مولا امت کی یہ ذبح حالی دیکھ کر اتنے ڈسہارٹ ہو گئے تھے کہ وہ خدا کی اس تقدیر کا انتظار کرتے تھے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، علی مایوس نہیں ہوتا. ہاں صحیح. نہیں. اچھا. علی ہے. کیا بات. علی شجاع ہے. صحیح ہے نا. جب سب مایوس ہو گئے تھے تو علی مریض تھا. ہائے. علی کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ خیبر کا در اکھاڑ لایا تھا. کیا بات ہے. بالکل. وہ کہاں مایوس ہونے والا. کیا بات ہے. وہ جو شرعی وظیفہ ہے اس پر عمل پیرا تھا. صحیح. وہ مایوسی کفر ہے. بالکل صحیح. دیکھیے، امامت کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ اسے حکومت ملے، اسے جاہ ملے، اس کو فالوئنگ ملے، اس کو دھات ملے. یہ امامت کا کام ہی نہیں ہے. تمام ائمہ اہل بیت نے جس بھی حالت میں رہے ہیں اس حالت میں اپنے فرائض منصبی کو بطور عتم انجام دیا ہے. امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد بنی امیہ کی اس استبداد کے باوجود اپنا کام کر گئے. بے شک. جب آپ کو لوگوں سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ نے دعاؤں میں ان تمام مفاہیم کو، یعنی رب سے بات کرتے وہ تمام مفاہیم لوگوں تک پہنچا دی، آج تک موجود. بالکل. یہ امامت ہے. کیا بات. صحیح. اسے امام کہتے ہیں. کیا بات. صحیح. تو امام کس بات سے ڈسہارٹ ہوگا؟ صحیح. امام کو آپ سے توقع ہی کیا ہے جو آپ کے بے وفائی سے ڈسہارٹ ہو جائے؟ کیا بات ہے. اس کے ساتھ خدا ہے نا. تو وہ ہماری سمجھ سے بہت بالاتر ذوات ہیں. اور جو نفس رسول ہے اس کے لیے میں کیا کہوں، جسے قرآن نفس رسول کہتے ہیں. جی. اگر آپ کی بات کو میں اس طرح بڑا کروں کہ علی ہمارے پاس نہیں آتے، ہمیں علی کے پاس جانا ہے. ہاں، جب میں نے کعبہ کی مثال جی بالکل، وہ تو وہیں رہے گا، ہمیں اس کے پاس جانا ہے. صحیح. صحیح. اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، علی کا کوئی نقصان نہیں. بے شک. اچھا، اگر مولا کائنات کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ سیدنا امام حسن ایک آخری کوشش تھے کہ امت کو کنارے پر لگاتے، اور جو مولا کائنات کے ساتھ نہیں
کر سکی امت. چلیں وہ توبہ کر کے امام حسن کا ساتھ دیتی، لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کے ساتھ بھی امت نے کیا کیا. امام حسن حکومت سے دستبردار ہوئے تو 6 ماہ کے بعد ہی ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. تو ایک تو میں صلح حسن پر چاہوں گا کہ آپ تھوڑی گفتگو فرمائے کہ صلح حسن کی آڑ میں فریق مخالف کو غیر معمولی عزت سے نوازا جاتا اور سیدنا حسن کو بجائے امت کا محسن کہنے کہ ان کو امت کا محسن کہا جا رہا ہے. صلح حسن ہمارے پاس بھی کتنا ٹائم ہے؟ 10-15 منٹ مزید. 5 منٹ ہے تو اس کو میں پھر کسی اور نشست کے لیے رکھتا ہوں. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ صلح امام حسن پہ مجھے کوئی 10 سے 15 منٹ کم از کم چاہیے. ٹھیک ہے. اور صرف اتنا اشارہ کر دوں، اسے تو سب مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بچایا ہے. جی جی. اگر حسین کی قربانی کربلا میں نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا. میں کہتا ہوں اگر صلح حسن نہ ہوتا تو اسلام نہ بچتا، اسلام کربلا تک ہی نہ پہنچتا. صحیح. واہ واہ. صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بچایا ہے. واہ. صحیح. اس کی تفصیل ہے، اس لیے میں نے کہا پھر مجھے 15-20 منٹ کم از کم چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ مسئلہ یہ ہے کہ تفصیل اگر پتہ چلے لوگوں کو بیان کریں تو بھی اچھا نہیں لگتا لوگوں کو. جی ایسے ہی. اس کو پتہ نہیں کس حد تک ہم بیان کریں، اور ہر کتابوں میں ہے تحقیقات لوگوں کی موجود ہے. ہم صرف انہی تحقیقات کو تھوڑا سا آسان کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں. اس پہ بہت اچھی کتابیں بھی ہیں، البتہ عربی میں ہیں. تو اس کو جو لوگ اہل علم ہیں وہ پڑھیں تو انہیں معلوم ہوگا، اور کبھی ہمیں توفیق ملی تو پھر انشاءاللہ ہم بھی بیان کریں گے. اچھا آغا، آخر میں نصیحت کے طور پر آپ مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے مولا کائنات کا دامن تھام لیں؟ ناسبی لٹریچر پڑھنا چھوڑ دیں یا سب کو سنیں اور غیر جانبدار ہو کر آنکھیں کھول کر علی بن ابی طالب کی شخصیت کو مانیٹر کر کے ان کے در پر آئیں؟ ایک عام مسلمان کیا کرے؟ دیکھیں ہمیں ویسی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شخصیت کو مانیٹر کر کے پھر فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اگر رسول نے فیصلہ کر دیا ہو، واہ واہ واہ، یا تو ہم رسول کو نہیں مانتے تو پھر تو آپ مانیٹر کرو، پھر فیصلہ کرو. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جس ہستی کے بارے میں رسول خدا نے اتنی احادیث ارشاد، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے یہ ساری ضعیف ہیں. صحیح ہے. میں مان لیتا ہوں ایک ٹھیک ہے دفعہ کے لیے کہ ساری احادیث ضعیف ہیں. اس ساری احادیث ضعیف احادیث اصحاب نے کب نقل کیے ہیں، تابعین نے کب نقل کیے ہیں؟ جب ان کے نقل کرنے پہ وہ جان سے جاتے تھے. واہ واہ واہ. صحیح. ان کو صرف اسی بنیاد پر جان لے لی جاتی تھی. اگر علی کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرتے، ان حالات میں، ان 70-80 سالوں میں اصحاب نے یہ روایتیں نقل کی ہیں. اس سے زیادہ قوی سند کسی روایت کی ہو سکتی ہی نہیں ہے. صحیح. اس کے مقابلے میں ان روایت کو صحیح کہتے ہیں جن روایت کے بارے میں پھر 4 حکم نامے ہیں، اور جو حکم آئے تھے اور فیکٹریاں بنی تھی حدیث ساز، اور ان کو پروموٹ کیا گیا تھا. یہ سب تاریخ میں موجود ہے. وہ ساری قوی ہیں جن کا معلوم ہے کن فیکٹریوں میں بنی. جب رسول خدا فیصلہ فرما گئے ہیں امیر المومنین کے بارے میں، بالکل انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها. بالکل. من کنت مولا، پتہ نہیں کتنا بیان کرو. صحیح. ٹھیک ہے نا. ان تمام کے باوجود اگر آپ کو پھر بھی واچ کرنا ہے علی ابن ابی طالب کو، بہت شوق سے کیجئے، اور کرنا چاہیے. نہ اس لیے کہ دیکھیں علی کیسا تھا، کیا تھا، صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، اس لیے نہیں. وہ تو ہمیں یقین ہے قول صادق پہ. بے شک بے شک. ہے نا کہ علی حق کے ساتھ. بے شک. علی باب مدینۃ العلم. بے شک. علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں. علی کے احسانات، بے شک، یہ تمام جنگیں علی نے جیت کے دی ہیں. بے شک. تمام ان دشمنان رسول کو علی نے فی النار کیا. بے شک. اس کے باوجود اگر آپ کو چاہیے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ناسبی لٹریچر بھی پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.
قول رسول پڑھنے کے بعد آپ جتنا یہ لٹریچر پڑھیں گے آپ اتنا ان پہ لعنت بھیجیں گے. ہاں صحیح ہے بالکل. یہ قول رسول پڑھنے کے بعد آپ یہ سارا لٹریچر پڑھیں, آپ کو دشمنی رسول کی بو آنا شروع ہو جائے گی. ناسبیت کا جتنا پڑھیں گے ان سے اتنی آپ کو بدبو آئے گی, اتنی آپ کو ان سے نفرت ہوگی. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کہیں کہ یہ لٹریچر مت پڑھو. ٹھیک ہے صحیح ہے. ہم کہتے ہیں لٹریچر پڑھو ہے نا, لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے 2-4 قول رسول پڑھو. صحیح. علی کون تھا, اس کے بعد آپ علی کی تحقیق اگر کریں, کاش کوئی تحقیق کرے, واہ کاش کوئی علی کی معرفت حاصل کرے. ماشاء اللہ. اگر امت آج علی کی معرفت حاصل کر لے تمام مسائل حل ہو جائیں. ایسے ہی امت عروج پا جائے گی. امت کے اندر یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے, ایک علی کو پہچان. بے شک. اور اس کا ہر طرف سے جو بھی آپ کو نظر آتا ہے, جو بھی آپ کو الزامات لگتے ہیں ان کو ہی پڑھیں ہے نا, اور حقائق واضح ہو جائیں گے, آشکار ہو جائیں گے. بالکل صحیح. چلیے آقا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ.